اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سورۃ الاعلی کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے اور 19 آیتوں پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ الذی خلق فسوى، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا۔ فجعلہ غثاء احوى، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور
کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلیٰ کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص انداز سے بنائی ہے، پھر ہر ایک کو اس کے مناسب دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ کہیں آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطمینان کرا دیا ہے کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو منسوخ کرنا ہی چاہے گا انہیں آپ بھول سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ بذات خود آسان ہے، پھر تسلی دی گئی ہے کہ ہم اس پر چلنے کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی زندہ رہنے کا کوئی آرام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔